ایک شخص کے دل میں حضرت فتح موصلی کے متعلق بہت بغض تھا۔ وہ اکثر آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا کہ آپ نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے اور در پردہ لوگوں سے دولت سمیٹتے ہیں۔ اس شخص کو کئی حضرات نے سمجھایا کہ حضرت موصلی کے خلاف پروپیگنڈے ترک کر دو، وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں اور ان کو تو دنیا داری سے سخت نفرت ہے، بلکہ وہ تو ہر وقت عبادت الہی میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اور جذب و سکر میں محو رہتے ہیں۔ ان باتوں کو سن کر وہ بغضی شخص یہ مسئلہ اٹھاتا کہ اگر وہ حضرت ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں تو وہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کیسے پوری کر لیتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی انہیں بتایا گیا کہ حضرت فتح موصلی دن کے کچھ اوقات میں کھجوریں فروخت کرتے ہیں اور یوں انہوں نے اپنی ناگزیر ضروریات کا ذریعہ آمدن بنا رکھا ہے، مگر یہ باتیں بھی اس منکر انسان کو مطمئن نہ کرتی۔ اس کے دل میں تو ایسا بغض، کینہ اور نفرت پیدا ہو چکے تھے کہ اس کا ہر وقت یہی دل چاہتا کہ کسی طرح کوئی ایسی بات پیدا ہو، کوئی ایسا نکتہ ملے جس کو بنیاد بنا کر حضرت موصلی کو بدنام کر دوں اور ان کی سیرت و نیک نامی داغدار ہو جائے۔ انہی مذموم ارادوں میں غرق ایک دن بازار میں اس شخص نے حضرت موصلی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی تمام کھجوریں فروخت کر کے آمدہ شدہ رقم جیب میں ڈالی اور ایک نان بائی کی دکان پر گئے، وہاں سے روٹیاں خریدیں، پھر ایک کبابچی کی دکان سے کباب خریدے، کچھ مٹھائی خریدی اور ایک برتن میں تھوڑا سا فالودہ لیا اور یہ ساری چیزیں لے کر چل پڑے۔ اس مخالف و منکر انسان نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کے شعلے جل اٹھے۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج اس گندم نما جو فروش انسان کو جی بھر کر بدنام کر دوں گا کہ بظاہر یہ شخص درویش بنا پھرتا ہے، مگر اس کی خوراک کس قدر امیرانہ ہے اور اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں جو عزت و احترام ہے وہ آج ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں سوچتا ہوا وہ شخص حضرت فتح موصلی کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ آپ شہر سے باہر نکلتے گئے اور آہستہ آہستہ آبادی سے دور نکل گئے۔ وہ شخص بھی اپنا سر منہ کپڑے سے لپیٹے آپ کے پیچھے چلتا گیا اور اب جوں جوں ویرانہ اور غیر آباد علاقہ شروع ہوتا جاتا، وہ شخص حیران ہوتا جاتا کہ آخر یہ فتح موصلی کس بات کے انتظار میں ہیں، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے سے جنگل میں پہنچے۔ یہاں اس شخص نے سوچا کہ اب تو جنگل آ گیا ہے، اب فتح موصلی یہاں چھپ کر یہ لوازمات نکالیں گے، مگر اس کا یہ خیال بھی خام ثابت ہوا۔ اتنا بڑا جنگل بھی انہوں نے چل کر عبور کیا۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے چلتا گیا۔ جب جنگل سے نکل کر کافی آگے پہنچے تو آپ ایک آبادی میں پہنچے اور وہاں پر ایک مسجد میں داخل ہو گئے۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے پیچھے مسجد کے اندر پہنچا۔ مسجد کے اندر ایک مریض پڑا تھا جس کی بیماری نے اتنا لاغر کر دیا تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس کو کھانا کھلایا، اس کی خدمت کی۔ اس منکر اور حاسد انسان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ خواہ مخواہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا اور بھوکا پیاسا تھکتا رہا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ شخص اس آبادی میں روٹی کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ جب کھانا کھا کر واپس آیا اور مسجد میں داخل ہوا تو فتح موصلی غائب تھے اور وہ مریض اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مریض سے پوچھا کہ وہ شخص تمہیں کھانا کھلا رہا تھا کہاں گیا ہے؟ اس مریض نے جواب دیا کہ وہ تو وقت کے قطب حضرت فتح موصلی ہیں، وہ ہفتے میں ایک مرتبہ بغداد سے یہاں آتے ہیں اور میری تیمارداری اور طعام کا انتظام کر جاتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اس کام پر مامور کیا ہے، کیونکہ میں جب بیمار ہوا تو میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا۔ تب سے حضرت موصلی باقاعدگی سے ہفتہ بہ ہفتہ آتے ہیں اور میری تمام ضروریات پوری کر جاتے ہیں۔ اب اس منکر شخص کو خیال ہوا کہ میں تو بغداد سے شاید کہیں دور پہنچ گیا ہوں۔ اس نے یہ سوچ کر مریض سے سوال کیا، بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ مریض نے جواب دیا 150 میل۔ یہ سن کر اس حاسد انسان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا شاید مریض جھوٹ بول رہا ہے۔ بات کی تصدیق کے لیے اس نے آبادی والوں سے بغداد کے فاصلے کا پوچھا تو یہی جواب ملا کہ 150 میل۔ اب تو وہ شخص سخت پریشان ہوا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ حضرت فتح موصلی کا پیچھا کیوں کیا گیا۔ اس پریشانی میں مسجد میں داخل ہوا اور مریض سے حضرت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس مریض نے بڑی غصے سے جواب دیا، میاں تمہیں ایک مرتبہ بتایا تو ہے وہ ایک ہفتے سے پہلے نہیں آئیں گے، ایک ہفتہ انتظار کرو۔ یہ کہہ کر مریض نے اس سے دریافت کیا، مگر تم یہاں آئے کیسے؟ اس پر اس شخص نے اپنی تمام کینہ پروری یہاں بیان کر دی اور ایک ہفتہ حضرت فتح موصلی کا انتظار کرتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت وہاں اشیاء خورد و نوش کے ساتھ پہنچے تو مریض کے ہمراہ اس شخص کو دیکھا تو دریافت کیا، یہ کون ہے؟ مریض نے جواب دیا، میں تو اس کو نہیں جانتا، یہ گزشتہ ہفتے آپ کے پیچھے چلتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ یہ سن کر حضرت نے اس شخص سے پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے تمام قصہ سنا کر عرض کی کہ حضرت میں اپنی غلطی اور حماقت پر
شرمسار ہوں۔ اس کے بعد حضرت فتح موصلی نے اس شخص سے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، حضرت میں واپس بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب میں واپس جاؤں گا تو تم میرے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتے رہنا۔ اس نے عرض کیا، بہت بہتر جناب۔ فتح موصلی نے اس مریض کو کھانا کھلایا اور اس کی دیگر ضروریات پوری کر کے اس کی مکمل خدمات سر انجام دینے کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو آپ نے اس شخص کو حکم دیا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ وہ شخص نادم و شرمسار سا آپ کے پیچھے چلتا ہوا بغداد پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر حضرت فتح موصلی نے اسے دریافت کیا کہ تم بغداد کی کون سی جگہ پر رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، سناروں کی بستی سے ملحقہ محلے میں رہتا ہوں۔ حضرت نے اشارہ کر کے اس محلے میں اسے پہنچا دیا۔ یہ روحانی کرامات اس شخص نے دیکھی، وہ نہ صرف حضرت فتح موصلی کی ذات کا معترف ہو گیا بلکہ اس کو خود بھی روحانیت اور ولایت کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے حضرت فتح موصلی سے معافی مانگی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔ اگلے روز وہ شخص آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت میں نے ایک طویل عرصہ آپ کی مخالفت میں گزارا ہے اور شاید غلط عزائم رکھ کے بھی مجھے ہمیشہ ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب جب میں نے آپ کے مقام اور مرتبہ کو پہچان لیا ہے تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں رہوں۔ اسی وجہ سے میں اپنا تمام کاروبار چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنا تمام وقت آپ کی خدمت میں گزار دوں۔ آپ نے اس شخص کو کاروبار ترک کرنے سے منع کیا کہ تمہاری دولت اور کاروبار سے بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ تم کاروبار میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت بھی کرو۔ ہمارے پاس بھی کسی دن آ جایا کرو اور باقی غربا اور مساکین کی دل کھول کر امداد کیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا اور تمہاری آئندہ راہیں اپنے نور سے منور کر دے گا۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص نے آپ کے فرمودات پر عمل کر کے ولایت میں ایک بلند مقام حاصل کر لیا۔